السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم نَفِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاح لامکاں سید انس و جاں تتمہ دوراں سرخیل زہراں جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں و محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ کے مختصر جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب لم یزل میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے۔ لومڑی کا بزدل ہونا بڑا مشہور و معروف ہے، لیکن اگر اسی لومڑی کی پشت پناہی کے لیے اس کی کمر پر شیر کا ہاتھ آ جائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہی لومڑی جو اب تک بڑی ضعیف الہمت تھی، لیکن شیر کا ہاتھ اس کی پشت پر کیا آیا، یہ بڑی باہمت ہو گئی، اور شیر کے پشت پر ہاتھ آنے کی وجہ سے اب یہ ہزاروں سینکڑوں چیتوں کے ریوڑ میں بھی خائف و خاسر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پشت پر شیر کا ہاتھ ہے کہ کچھ بھی ہو میں تیرے ساتھ ہوں۔ تب ایک لومڑی کمزور ضعیف الہمت لیکن شیر کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے جب اس کے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے، تو اسی طرح سے مثال دے کر کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان بھی اللہ رب العزت پر مکمل طریقے سے بھروسہ کرنے لگتا ہے، توکل علی اللہ جس انسان کے اندر آ جاتا ہے، پھر ظالم اور مقابل دشمن اس کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ایسا وہ باہمت شخص بن جاتا ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو پھر بھی وہ خائف و خاسر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑی بلند ہمتی کے ساتھ وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارے اندر توکل علی اللہ آ جائے، جو آج ہمارے اندر سے بالکل مٹ چکا ہے۔ توکل علی اللہ ہے نہیں۔ آج دنیا کی حرص، مال و دولت کے لالچ نے ہمیں اتنا بزدل بنا دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا ہے۔ توکل علی اللہ نہ ہونے کی وجہ سے بزدلی ہمارے دل کے اندر آ گئی، اور بدعملی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے ہی لوگ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے۔ اگر آج بھی ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے اندر انقلاب پیدا کر لیں، توکل علی اللہ کر کے دیکھ، اس ذات پر بھروسہ تو کر کے دیکھ جس نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تیرے لیے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ ارے ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے تک، وہیں پر تیرے لیے غذا فراہم کی، پیدا ہوا تو اس کی چھاتیوں میں تیرے لیے غذا رکھ دی گئی، ایسا حسین و جمیل تجھ کو بنا کر کے بھیجا، آج تو چلتا ہے تو لگتا قیامت چلتی ہے۔ یہ نرگسی آنکھیں، یہ جھیل جیسی آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے،
بازوؤں کی طاقت، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تیری بولتی کے تن تنے ہیں۔ جس رب نے یہ سب کچھ کیا، پھر آج اسی پر تجھے بھروسہ نہیں رہ گیا؟ اس پر ایک بار پھر بھروسہ کر کے دیکھ، اس کی دہلیز پر واپس آ کر کے دیکھ۔ اگر اس پر توکل کر لے، توکل علی اللہ اگر ہمارے اندر آ جاتا ہے، اعمال میں ہم سدھار پیدا کر لیں، بزدلی خود بخود ہمارے اندر سے چلی جائے گی۔ اور جس دن یہ بزدلی ہم سے دور ہو گئی، توکل علی اللہ ہمارے اندر آ گیا، تو ظالم کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے لب کشائی بھی کر سکے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے بہت پیاری بات کہی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کہ آپ کے ذہن سماعتوں کے حوالے، امام جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے بڑی باہمتی، بلند ہمتی کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتے، اور جب قلعے کی طرف حملہ آور ہوتے تھے، لگتا تھا یہ قلعہ ہے جو ان کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے ایک ذرہ ناچیز کی طرح محسوس اور معلوم ہوتا تھا۔ قلعے والوں نے جب دیکھا تو قلعے کے دروازے بند کر لیے، کسی میں بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی کہ جعفر طیار کا مقابلہ کر سکے۔ جب دیکھا تمام قلعے والے فوجی تمام کے تمام سہمے پڑے ہوئے تھے بھیڑ بکریوں کی طرح، تو بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے وزیر سے اس نے مشورہ کیا، اب بتاؤ کون سی تدبیر اب اس وقت ہمارے کام آ سکتی ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ وقت اس وقت بس ایک ہی تدبیر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے سے جو بھی جاتا ہے اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں میں رونتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کسی میں پہلی بات تو اس کے سامنے مقابلے کے لیے جانے کے لیے ہمت ہی نہیں ہے۔ اب اسی میں بھلائی ہے، یہی ایک تدبیر ہمارے کام آ سکتی ہے کہ تلوار اور کفن لے کر اس باہمت شخص کے سامنے حاضر ہو جائیں، ہتھیار ڈال دیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، آخر وہ تنہا ایک ہی تو ہے، ہمارے پاس اتنی مسلح اکثریت میں تعداد میں فوج موجود ہے، پھر اس طرح کی تدبیر یا اس طرح کا مشورہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وزیر نے کہا، بادشاہ وقت ایک طرف تو اس عالی ہمت انسان کو دیکھیے اور دوسری طرف قلعے کی طرف نظر ڈالیے، تمام کے تمام گیدڑوں کی طرح سہمے پڑے ہیں، کسی میں اس کے سامنے مقابلے کے لیے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ اس شخص میں اور ان لوگوں کے سینوں میں جو دل ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اصل چیز ہے جمعیت قلب، قلب کا جمع ہو جانا، دل کا مطمئن ہو جانا، جو اس مرد بہادر کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ آج تک میں نے ایسی انفرادیت نہیں دیکھی کہ اکیلے نے یہاں ہزاروں کے پسینے چھڑا دیے ہیں، کوئی مقابلے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی تمام اکثریت یہ فوج مسلح ہتھیاروں سے جو ہے سب بیکار ہے؟ میری رائے تو یہی ہے کہ ہتھیار ڈال دیجئے، تلوار اور کفن لے کر اس مرد مجاہد کے سامنے حاضر ہو جائیے، اس لیے کہ مجاہدہ وہ چیز ہے جو تعلق باللہ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے، اور اس سے نمٹنا اب اس حالت کفر میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا جائے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا جائے۔ اس لیے اس کے سامنے اگرچہ لاکھوں کی تعداد ہمارے پاس ہے، لیکن جو دل اس بندے مومن کے دل کے اندر سینے میں ہے وہ ہماری اس فوج میں کسی کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہم نے ہتھیاروں پر بھروسہ کیا ہے، لیکن اس نے اس پر بھروسہ کیا ہے جس نے اس کو سب کچھ دیا ہے۔ اس لیے کہا توکل علی اللہ اگر ہو جائے تو کوئی کتنی بڑی جمعیت بھی ہو، کتنے لوگ تمہارے مقابلے میں ہوں، لیکن جمعیت قلب اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے مقابلے کے لیے کوئی جلدی سے آگے قدم بڑھا نہیں سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے بعض اقلیتوں کے اکثریت پر غالب آ جانے کی بہت ساری مثالیں دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بے شمار ستارے آسمان پر چمک رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خورشید عالم تاب کے ساتھ اپنی پوری جوانی اور پورے جوبن کے ساتھ جب چاند طلوع ہوتا ہے، جب اس کی روشنی چمکنے لگتی ہے تو تمام کے تمام ستارے ماند ہو جاتے ہیں، کل عدم معلوم ہوتے ہیں، جیسے ستاروں کا وجود ہے ہی نہیں، ایک چاند کے آ جانے کی وجہ سے۔ کہا بہت ساری بھیڑ بکریاں ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لیکن ایک قصاب کی چھری کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، جب ان کے گردن پر ایک ایک کر کے چلتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب موت کی گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ کہا جنگل کے اندر بڑے بڑے سینگوں والے
بڑے بڑے لہیم و شہیم بڑے طاقتور جانور رہتے ہیں، لیکن جب جنگل کا شیر بادشاہ نکل کر کے آتا ہے تو تمام طاقتور جانور بڑے بڑے سینگوں والے بھی اس کے سامنے دم دما کر کے بھاگنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ضرور ہیں، لیکن جو اس کے دل کے اندر جمعیت اور اس کے دل کے اندر جو حوصلہ ہے وہ ان سب کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کہیں چوہے ہوں اور ایک لاغر نحیف کمزور بلی وہاں پر آ جائے تو تمام کے تمام دلوں پر غلبہ ہیبت ایسا طاری ہوتا ہے، ہیبت ایسی ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے بلی کی، وہ تمام کے تمام مفرور ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ایک میاؤں اور اس کی زبان اور اس کے پنجوں کے حرکتیں جاورانہ ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ چوہے لاکھوں کی تعداد میں بھی کیوں نہ ہوں، لیکن جو سینے کے اندر بلی کے دل ہے وہ ان چوہوں کے پاس نہیں ہے۔ تعداد میں تو کافی ہیں لیکن وہ اکیلی بلی ہی اتنی ہمت والی ہے کہ ہزاروں چوہوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہا کہ اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ آج ہم اسی بات کو لے کر کے پریشان ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے، دوسرے لوگ بہت زیادہ ہیں، کس طرح سے ان سے نپٹا جائے گا۔ یہ تمام فکریں چھوڑ دے تو توکل علی اللہ کر، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے اس کے دین کی خاطر اس کی راہ میں نکل تو صحیح، وہ تمام تر انتظامات تیرے لیے خود بخود مہیا کرتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر قوت پیدا کرنی ہے تو توکل علی اللہ پیدا کرنا ہوگا، اللہ پر بھروسہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر لے تو دنیا میں تجھے کوئی مان دے نہیں سکتا۔ انسان دنیا میں بہت سارے کام کسی کمزوری کسی خوف کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر مکمل طریقے سے خوف خدا آ جائے برے کاموں کی طرف سے اور نیک کام کے لیے اللہ کی مدد پر کامل طریقے سے یقین پیدا ہو جائے تو پھر وہ کام اس کے لیے آسان سے آسان تر ہو جاتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اس لیے اگر بدلنا ہے حالات کو تو اپنے اندر کو بدلو، پہلے باطن کو پاک کرنا ہوگا، پھر اللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔